آپ قرآن کریم کھول لیجئے، رب کریم نے ہمیں اپنے ماں باپ سے بات کرنے کے لیے، ماں باپ سے ہٹ کر علیحدگی میں بات کرنے کے لیے، ماں باپ کے لیے دعا کرنے کے لیے، ماں باپ کے معاملات کو اپنے ساتھ ٹھیک رکھنے کے لیے تفصیل ذکر کی ہے۔ اور قرآن کریم کی عادت ہے، رب کریم جہاں پر توحید کی بات فرماتے ہیں وہاں پر رسالت کی بات فرماتے ہیں۔ ہمیشہ توحید ہے، توحید کے بعد رسالت ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کے بعد نبوت کی بات ہے۔ یہ رب کریم کی ترتیب ہے قرآن کریم میں۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہے جو میں آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ذرا آپ توجہ رکھنا تاکہ میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ پیش کر پاؤں۔ یہ آیت نمبر 23 ہے، یہ سورت نمبر 17 سورت بنی اسرائیل ہے۔ رب کریم نے ہمیں ماں باپ کے حقوق سمجھانے کے لیے پہلی آیت لفظ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اے بندے، وَقَضَىٰ، رب نے ڈیسیجن لے لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے۔ کیا فیصلہ؟ اللہ تعبدوا الا اياه، تو نے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، اللہ کو اکیلا ماننا ہے، شرک برداشت نہیں ہے، رب کریم کی ہمسری برداشت نہیں ہے، برابری اور اللہ رب العزت کے ساتھ شرک یہ نہیں ہے، خالص اللہ کو پکارنا ہے۔ یہ جبین نیاز خالص اللہ کے سامنے جھکے گی، غیر اللہ کا کوئی سجدہ نہیں ہے۔ جب توحید کی بات ہے، عادت کیا ہے کہ توحید کے بعد رسالت کی بات ہے، اس جگہ اللہ رسالت کی بات نہیں فرماتا۔ وجہ توحید کے بعد تو نبوت کی بات ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ ہے۔ ہر جگہ اللہ کی ذات کے بعد مصطفیٰ کی ذات کو جوڑا گیا ہے کہ خدائی کے بعد مصطفیٰ ہے، اور بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ لیکن کیا مسئلہ ہے کہ رب کریم ان آیات میں جہاں بات کرتے ہیں توحید کی، وہاں پر رب کریم نے توحید میں اللہ نے اپنی بات کے بعد کس کی بات کی ہے؟ رب کریم فرماتے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے ماں باپ والے حقوق جو ہمارے اوپر لازم ہیں اپنے ماں باپ کے، فوراً اس کی بات کی ہے۔ اس سے سمجھ جائیں کہ ماں باپ ہمارا دنیا میں آنے کا سبب ہے، جیسے اللہ ہمیں زندگی دینے میں خالق ہے، ایسے ماں باپ ہمیں دنیا میں بھیجنے کے کاسب ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، فوراً ماں باپ کی بات کی۔ اور جہاں بھی ماں باپ کا یوں ذکر آئے، رب توحید کے بعد رسالت نہیں لاتے، حالانکہ نمبر رسالت کا ہے، ماں باپ کی عزت سکھاتے۔ ایک اور آیت ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکر ادا کر اور ماں باپ کا شکریہ ادا کر۔ تو بھائیو، یہ پہلا حق ہے جو ہمارے پیدائش کے بعد ہمارے اوپر لاگو ہو رہا ہے۔ اچھا، میں اگر اس کی بھی تھوڑی آگے تفصیل دوں نا، یہ لفظ سنیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ حقوقہ نہیں ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ ہے۔ ایک حق ہوتا ہے، ایک احسان ہوتا ہے۔ آپ اور ہم بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں حق کسے کہتے ہیں اور احسان کسے کہتے ہیں۔ حق کا تو مسئلہ ہے ضابطے کے مطابق جو اس کا حق بنتا ہے دے دو، احسان کسے کہتے ہیں؟ حق نہ بنے پھر بھی دے دو۔ تو رب نے صرف یہ نہیں کہا کہ ماں باپ کے حقوق کو دیکھ لیں، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، ماں باپ کا حق بنے یا نہ بنے، تیری طرف سے بھلائی اور اچھائی ہونی چاہیے۔ اچھا، اور اچھائی اور بھلائی کس طرح ہونی چاہیے؟ اس کے لیے جو لفظ احسان ہے، اگر ہم اس کا مادہ نکالیں تو حسن نکلتا ہے۔ حسن کسے کہتے ہیں؟ خوبصورتی کو، پیار کو، خوبصورت چیز کو ہم حسن کہتے ہیں۔ تو فرمایا تیرے اور تیرے ماں باپ کی ریلیشن شپ جو ہے، تیرے اور تیرے اماں اور ابا کا تعلق جو ہے، وہ ایسا ہونا چاہیے جسے کوئی برا نہ کہے، اچھا تعلق کہے۔ احسانہ، وبالوالدین احسانہ۔ اچھا، میں ایک جملہ یہاں مزید کہہ رہا ہوں، یہ حسن کب تک چلے، یہ خوبصورت تعلق کب تک رہے؟ ماں باپ کچھ دے رہے ہیں، جوان ہے، ابا کما رہا ہے، اس سے سب کچھ مجھے مل رہا ہے، میں بڑا خوش ہوں، ماں باپ کی عزت کرتا ہوں، سب کچھ، میری جیب گرم ہے ماں باپ کی وجہ سے۔ اب میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب میرا ابا کچھ کما نہیں سکتا، میں کما سکتا ہوں، میرے ہاتھ میں طاقت ہے، میری آنکھ کی بینائی تیز ہے، میرے ابا کی بینائی کم ہے، میرے کان کی سنوائی بڑھ گئی ہے، ابو کی سنوائی کمزور ہو گئی، میرے ہاتھ میں طاقت، ابو کے ہاتھ میں لرزہ، یہی حال میری ماں کا ہے۔ اب کیا کروں؟ اب تو مجھے کچھ نہیں ملتا ان سے، اب معاملہ کیا؟ رب اس کی بات فرماتے، فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ بندے سن، میں تجھے اس کی بھی رہنمائی کے اصول دے رہا ہوں، تیرے ماں باپ میں دونوں یا ان میں کوئی ایک، کلاہما او احدہما، ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے لگے، پھر اپنے تعلق کو تو نے کیسے رکھنا ہے؟ پھر معاملہ کیسے؟ یاد رکھیں، والدین جو ہے نا، اگر والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں نا تو بعض اوقات فطری طور پہ بھی غصہ تیز ہو جاتا ہے، فطری طور پہ بھی۔ اور کبھی ماں باپ غصہ کریں تو بچے بھی آگے سے غصہ کریں، ابا غلط ہے، نہ بھائی،
تو بھی بچپن میں غلط سوال کرتا تھا، تیرا ابا اور تیری اماں کبھی برا نہیں مناتی تھی۔ کہتے ہیں ایک باپ نے ایک بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا وہ کیا چیز بیٹھی ہوئی ہے درخت کے اوپر؟ اس نے کہا ابا کوا ہے۔ کچھ ٹائم بعد باپ نے پھر پوچھا کہ بیٹا وہ کیا ہے؟ باپ جوان تھا، بیٹا جوان تھا اور باپ بوڑھا تھا۔ اس نے کہا ابو کوا بیٹھا ہے۔ تھوڑا ٹائم بعد گزرا، کہا بیٹا کیا ہے؟ اس نے کہا ابو کوا بیٹھا ہے، پاگل آدمی عقل مند نہیں ہے، ایک بار تو میں نے کہا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا ایک ذرا ڈائری لانا۔ بیٹا بہت حیران ہوا بھائی ابا ڈائری منگوا رہا ہے، اسے پتہ ہے ابا کی یادداشتیں لکھی ہوئی ہیں اس ڈائری میں، وہ بھاگم بھاگ لے آیا۔ انہوں نے کہا جی فلاں تاریخ کھول۔ انہوں نے کھولی، اس زمانے میں اس کے باپ کی یادداشت لکھی تھی کہ آج فلاں سن ہے، فلاں مہینہ اور فلاں دن ہے، آج میرے بچے نے بولنا سیکھا ہے اور ایک درخت پہ کوا بیٹھا ہوا ہے اور مجھ سے 17 بار میرے بچے نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کوا ہے۔ کیا ہے؟ میں نے کہا کوا ہے۔ کیا ہے؟ میں نے کہا کوا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا میں تیرے اتنے پوچھنے پر پریشان نہ ہوا تو میرے 3 دفعہ پوچھنے پر غصے میں آ گیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، ہم صرف حقوق کی بات کرتے ہیں، اور بڑھاپے میں اگر ماں باپ کبھی اوپر نیچے کر کے غصہ بھی کر دینا تو میں ایک بات سمجھتا ہوں، جب تک میرے سینے میں باپ والا دل نہیں تھا نا ہم بھی سمجھتے تھے ایویں ہی ہوتا ہے، تو جب باپ والا دل آیا نا سینے میں تو پھر بندے کو سمجھ آئی کہ اولاد پر ماں باپ کبھی غصہ چیک کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ بدل تو نہیں گیا ہے، تو وہی یا نہیں ہے، وہ دیکھنے کے لیے کرتے ہیں اور ہم اس کا برا منا جائے۔ عجیب لوگ سوچتے ہیں شادی ہو جائے نا، بیوی آنے کے بعد ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، باپ کے ساتھ تعلق بھائی کا بدل جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں سنو ایک جملہ سنو، آج کل یہ جو جملے کہا جاتے ہیں نا ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ان میں ایک کیس ہوتا ہے جی میری اماں جو ہے نا یہ میری بچوں کی دشمن ہے۔ ایک بچے کو تو میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا اگر تیری ماں تیری بچوں کی دشمن ہے تو تیری شادی کون پڑوسن گئی تھی تیری بیوی دیکھنے کے لیے، یعنی اماں گئی تھی، تو میں نے کہا بچوں کی دشمن ہے تو تیری بیوی کیوں لائی تھی؟ میں نے کہا کوئی وجہ تو ہے نا کہ تو نے اپنے ماں کے ساتھ تعلق خراب کیا، ماں غصے میں آ گئی، اس وجہ کو ختم کر، پاؤں پکڑ بیٹھ جا، کیا ہوتا ہے؟ تو رب کریم فرما رہے ہیں دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں پھر تیرا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا فلا تقل لہما اف، پھر تو نے ماں باپ کے لیے اف نہیں کرنا۔ اف کا کیا مطلب؟ ایک اف ہے اردو والا، اف میرا ہاتھ دب گیا، یہ اف ہے کہ ماں باپ کے سامنے میں اف نہ کہوں، ہے مجھے درد ہے تو میری اماں کو میرے جسم کے درد کی تکلیف کی احساس ہوگا تو پھر اماں کا دل دکھے گا، یہ اف ہے؟ نہیں، یہ عربی والا اف ہے، اردو والا اف نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، یہ وہ اف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم سے گفتگو کر رہے ہیں نا تو قوم بت پرست ہے، تو حضرت ابراہیم نے بت پرستی پر رد کیا، شرک کی نفی کی، توحید کے اس بات پہ دلائل دیے۔ تو جب انہوں نے اپنے بتوں کی جے جے کار سنانا شروع کی نا کہ ہمارے بت کدے میں فلاں فلاں اچھی چیز ہے، تو حضرت نے جب سب کچھ ان کو سمجھایا کہ یہ بت ٹوٹ گئے اور بڑے کے کاندھے پر میں نے جا کر وہ کلہاڑا ٹھہرا دیا ہے، اسی نے مارا ہے۔ انہوں نے کہا بڑا بت چھوٹوں کو مار سکتا ہے؟ کہ جی مار نہیں سکتا تو تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہے؟ تو جب یہ انہیں دلائل سے سمجھایا نا تو پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم بھی بے وقوف ہو، تمہارے بتوں کا بھی یہی حال ہے، میں تم سے بیزار ہوں، تمہارے بت کدے سے بیزار ہوں۔ اف مانا بیزاری، تو فلا تقل لہما اف، کہ بچے ماں باپ جوان تھے، تو نے جو کیا کیا، اب ماں باپ کے بڑھاپے کی زندگی شروع ہے، تیری ماں کی سر کے بالوں میں چاندی اترنا آ گئی ہے، تو سن فلا تقل لہما اف، تیری گفتگو میں، تیرے لین دین میں، تیرے تعلقات میں ایسا کوئی جملہ نہ نکلے جس سے تیرے ماں باپ سمجھیں کہ بچہ ہمارا نہیں رہا، یوں نہ ہو۔ فلا تقل لہما اف، اتنا بھی نہیں کہنا کہ جی ایسے محسوس بھی نہ ہونے دینا، اچھا بوڑھے ہیں کبھی کوئی جملہ کہہ دیں اور میں غصے میں آ جاؤں اور میں کہوں یوں نہیں ہے، ایسے کہہ رہی ہیں آپ، کیا مجھے اس طرح جھڑکنے کی بھی اجازت ہے؟ فرمایا فلا تنہرہما، بچے یاد رکھنا یہاں گفتگو پیار والی چلتی ہے، ادھر تو نے ایسے بھی بات نہیں کرنی جسے جھڑک کے بات کرنا کہتے ہیں۔ فلا تنہرہما، یوں بھی بات نہیں کرنی، ٹھیک ہو گیا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ کیسے بات کروں؟ سینسیٹیو میٹر، حساس مسئلہ ہے، کیسے معاملہ؟ تو رب نے معاملہ بتایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم پیار دلداری والے جملے ماں باپ کے لیے بولنے ہیں۔ قول کریم، کریم کرم سے نکلا ہے، کرم کسے کہتے ہیں؟ کرم مہربانی کو کہتے ہیں، کنسیشن نرمی کو کہتے ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، آپ موبائل لینے گئے ہیں، مثلا مولانا گئے ایک موبائل والے کی دکان پہ،
اس نے کہا مولانا صاحب ایک عرصے سے آپ ہمارے بڑے ہیں، یہ موبائل اتنے کی میری خرید ہے لیکن میں آپ کو اس سے بھی سستی دے رہا ہوں۔ کیوں بھائی؟ مولانا کو تیرے پارٹنرشپ رکھتے ہیں تیرے بزنس میں؟ نہیں، ہماری مسجد کے امام صاحب ہیں، بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، حق نہیں بنتا کہ میں رعایت کروں لیکن مہربانی کر رہا ہوں، نیک آدمی ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو وہ حق تو نہیں بنتا، اسے کہتے ہیں مہربانی، حق سے بھی بڑھ کے۔ اسے عربی میں مہربانی کو عربی میں کہتے ہیں کرم۔ تو رب فرما رہے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ سے گفتگو میں بھی مہربانی کو دیکھنا، حقوق کے بارے باتیں نہ دیکھنا، حقوق کے معاملات نہیں، مہربانی، نرمی اور شفقت کو دیکھنا، اس طرح بات کرنا۔ اچھا، یہ حقوق پر آپ اندازہ لگا لیں کہ اسلام ہمیں ایک ایک بات پر کیسے رہنمائی کر رہا ہے۔